بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے زندگی کے ہر شعبے پر زوال آ جاتا ہے، اور زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ اس قوم کے افراد کی اپنی قوم کے ساتھ جو وفاداری ہے اور جان نثاری ہے اور جو ہمدردی ہے وہ قوم کی بجائے اپنی ذاتیات کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس قوم کے ہر فرد کا جو انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے، وہ اپنی ذات تک محدود ہو جاتی ہے۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے اور آنے والی نسلوں کے ساتھ اس کا کنسرن ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے 2020 میں ریٹائرمنٹ لی گورنمنٹ اسکول سے، اور اس کے بعد میں نے محکمے کو اپنے واجبات لینے کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا، مگر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد اور دفتروں کے دھکے کھانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب تک یہاں کوئی مال نہیں لگایا جائے گا کوئی فائل آگے نہیں چلتی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آگے نہیں چلتی۔ پھر اگر وہاں سے کوئی کیس اپروو ہو جاتا ہے بدقسمتی سے تو وہ آگے اکاؤنٹ آفس میں آ کے پھنس جاتا ہے، جہاں پر ہو ہی نہیں سکتا کہ پیسے دیے بغیر، رشوت دیے بغیر آپ کا کوئی کام ہو جائے۔ یا آپ رشوت دیں اور یا پھر چکر لگاتے رہیں، آتے جاتے رہیں، وہاں بیٹھیں منگتوں کی طرح، کبھی کسی بینچ پر کبھی کسی بینچ پر، ذلیل اور خوار ہوں سارا دن، اور اس کے بعد رات کو شام کو واپس گھر چلے جائیں اور کہیں کہ سوچ لیں کہ آج یہ کام نہیں ہوا، کل پھر آ جائیں، سارا دن پھر اسی طرح آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ کوئی تھوڑی بہت بات آپ کو سنی جائے گی، پھر آپ کو کہا جائے گا کہ یہ کاغذ مسنگ ہے، یہ لے کر آئیں، پھر آپ کو اسکول جانا، پھر آپ کو دیگر وہ فلاں سے دستخط، فلاں سے دستخط، یعنی ذلت خواری کا ایک طویل سلسلہ ہے جو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو جب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تو اپنے واجبات لینے کے لیے پیسے دینے کے باوجود 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، آج تک ابھی تک بھی بہت سارے واجبات، 2-3 قسم کے واجبات جو ہیں وہ اکاؤنٹ آفس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جب بھی رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بجٹ نہیں ہے، جب بھی رابطہ کرتے ہیں تو فلاں بندہ نے آفیسر نہیں ہے، جب رابطہ کرتے ہیں تو فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، اللہ جانے اتنی ذلت اور خواری ہے کہ جس کا بیان ہی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کسی ایک جگہ کی حالت نہیں ہے، پاکستان میں کسی آفس میں چلے جائیں، کسی دفتر میں آپ چلے جائیں، کسی بینک میں چلے جائیں، بینک میں آپ پینشن لینے کے لیے جاتے ہیں یا بینک میں آپ نے اپنے پیسے جمع کروائے ہیں وہ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو 1.5-2 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کر ذلیل اور خوار ہونا پڑتا ہے۔ چیک آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور 10-20-30 بندوں کی لائن ہے، آپ کا اب نمبر آئے گا، جب نمبر آتا ہے تو دل چاہے تو آخر پہ آپ پہنچے ہیں گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے انتظار کر کے پہنچے ہیں، تو کیشیئر آپ کو کہہ دے کہ جی آپ فوٹو اسٹیٹ کاپی شناختی کارڈ کی لے کے آئیں، یا کوئی اور چیز کہہ دیں، یا کوئی کسی کو سے سائن کروانے کا کہہ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پھر وہاں سے آپ نکل جائیں گے، لائن سے نکل جائیں گے، وہ آپ اپنا کام کروا کے واپس آئیں گے تو آپ کے آگے پھر 10-15-20 لوگوں کی قطار موجود ہوگی، تو آپ کو پھر دوبارہ سے قطار میں لگنا پڑے گا، پھر آپ گھنٹہ لگ سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے آپ کو کاؤنٹر تک پہنچتے ہوئے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ اور اسی طرح ایسا ہوا کہ یہ چند دن پہلے میں بینک میں گیا پیسے لینے کے لیے، تو میں 1.5 گھنٹہ پورا یقین کر کے جانے کہ لائن میں کھڑا رہا، جب کیشیئر تک میں پہنچا تو مجھے اس نے چیک دیکھا اور اکاؤنٹ دیکھا، اور سارا میچ کرنے کے بعد
اس نے سائن کر دیے، اور سائن کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ آپ مینیجر صاحب سے کاؤنٹر سائن کروا کے لائیں۔ پھر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کاؤنٹر سائن کروانے کے لیے گیا تو مینیجر صاحب جو تھے جنہوں نے کاؤنٹر سائن کرنے تھے وہ بیٹھے، ٹیلی فون کان کو لگایا ہوا ہے اور ماؤس جو کمپیوٹر کا ماؤس ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ایسے 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 اس کو گھما رہے ہیں، اور نظریں ان کی ایل سی ڈی کے اوپر ہیں اور ٹیلی فون کے اوپر کسی عورت سے، کسی اپنی کولیگ سے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ کوئی بینک کا فون نہیں تھا، کوئی بینک کی بات نہیں کر رہے۔ تو اس طرح کم از کم 15-20 منٹ ہمیں دو تین لوگ ارد گرد اس کے ٹیبل کے کھڑے ہیں اور اس صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب ختم ہوں، اپنی بات کریں گے اور ہمیں سائن کر کے دیں گے۔ اور جب تک ہمیں وہ سائن نہیں کر کے دیں گے کیشیئر ہمیں پیسے نہیں دے گا، اور جب تک ہم نہیں جائیں گے باقی لوگ اسی طرح، وہ کیشیئر کا کام سارا رکا ہوا ہے۔ تو یعنی 50 60 70 لوگوں کو وہ ایک بندہ اپنی فون پہ لگا کر گپیں لگانے کی وجہ سے 60-70 بندوں کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور اس طرح آپ کسی بھی زندگی کے شعبے میں چلے جائیں، آپ موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانے چلے جائیں، آپ شناختی کارڈ بنوانے چلے جائیں، آپ پاکستان کے اندر ایک چھوٹا سا کاؤنٹر سائن کروانے چلے جائیں، آپ یونین کونسل میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ درج کروانے چلے جائیں، آپ کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے چلے جائیں، آپ سکول سے جہاں سے آپ پڑھتے رہے ہیں وہاں سے سرٹیفکیٹ لینے چلے جائیں، تو آپ کو 2-3 گھنٹے ایک چھوٹے سے کام کے لیے ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا۔ اس کی جو وجہ ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سسٹم اتنا گمبھیر ہے، اتنا ناکارہ ہے کہ ہر آنے والے کو اگر سسٹم کے تقاضے پورے کرنے لگیں تو ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر نہیں کرنا تو پھر کسی بندے کی سفارش تلاش کریں، کسی کو رشوت دیں، کسی کو پیسے دیں، تو آپ کا وہی کام ودن نو ٹائم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو پھر کھجل خواری آپ کے مقدر میں جو لکھی ہے وہ کرنا پڑے گی۔ ایک وجہ تو یہ سسٹم ہے، ایک وجہ نظام ہے، اور دوسری وجہ جو اس سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کی قوم کا ہر فرد کم چور ہو چکا ہے، کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور ہر بندہ رشوت لینے کے لیے منہ کھول کے بیٹھا ہے، اور اس کو کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ جو بندہ آیا ہے اس کے پاس خود بھی کچھ ہے یا نہیں، اس کی جیب میں کچھ ہے یا نہیں۔ اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ انہیں ملنا چاہیے، تو وہ دوسری بات کچھ لینے کے لیے منہ کھول کے بیٹھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں 5 بندوں نے کام کرنا ہے وہاں 2 بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب 2 بندے 5 کی جگہ پہ کام کر رہے ہوں گے تو لوگ ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا۔ اور وہ بندے بھی آج کل بیماری جو موبائل کی ہماری پوری قوم کو، ہماری پوری نیشن کو لگی ہوئی ہے، ادھر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ساتھ موبائل کان میں کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ بینک کی میں نے بات کی ہے تو بینک میں 5 بندوں کے کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں، 5 کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں، اور 2 بندے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، وہاں بطور کیشیئر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک لڑکا جو تھا وہ کام کر رہا تھا اور لڑکی نے کان سے فون لگایا ہوا ہے اور کسی سے باتیں کر رہی ہے، اور باہر لوگ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی ضروری بات یہ کسی بینک کے کام کے حوالے سے کر رہی ہے، حالانکہ وہ بینک کی بات نہیں کر رہی، وہ کسی اور کے ساتھ، کسی اپنے گھر والے کے فرد کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ وہ باتیں کر رہی ہے۔ تو اس طرح اس کا جو بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ وہ بالکل غیر انسانی بیہیویئر ہے، یعنی اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 60 سال کا بزرگ کوئی
لائن میں کھڑا ہے، کوئی 65 سال کا کھڑا ہے، پینشن لینے آئے، خواتین کھڑی ہیں، چھوٹے کھڑے ہیں، بڑے کھڑے ہیں، وہ سارے لوگ کھڑے ہیں، مگر کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اپنے کام میں اپنے بالکل موج کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے ایک آدھ بندہ فارغ کر دیتے ہیں، بھگتا دیتے ہیں، اور باقی لوگ اگلے کا آنے کا انتظار، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ کسٹمرز کو بینک میں ڈیل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ صرف بینک کی بات نہیں ہے، بینک کا حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، صرف گورنمنٹ کے تو نیشنل بینک ہیں، یا پنجاب بینک ہو گیا، یا اسٹیٹ بینک ہو گیا، یہ 2-4 گورنمنٹ کے ہیں اور باقی سب پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ تو ہر بینک کے اندر یہی صورتحال موجود ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف دہاڑی لگانے آتے ہیں، وہ صرف اپنا کام اپنی نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے اندر قوم کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، انسانیت کا ادب اور احترام کوئی نہیں ہے، انسانیت کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ کوئی ذلیل ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی کھڑا ہے کھڑا رہے، کوئی کسی کی ٹانگیں سوج جائیں کھڑے ہو جائیں، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی گر پڑے، ان کو ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو صرف اس بات سے لینا دینا ہے کہ وہ اپنی نوکری کر رہے ہیں اور مہینے کے بعد تنخواہ لینی۔ تو یہ جو اخلاقی گراؤٹ ہے، اخلاقی تباہی ہے ہماری قوم کی، اس کی وجہ سے زوال آیا ہوا ہے، اور پوری قوم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور وہ کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی کبھی کسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے جہاں ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے، تو وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر پوری قوم کو، اور پھر کسی جگہ پر کسی کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بینک کے مینیجر کے پاس ہم گئے، ان کو کہا کہ جی دیکھیں ہمیں 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہم لائن میں کھڑے اور ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہم پیسے لینے تھے پیسے نہیں مل رہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی، سیدھا جواب دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ آئے کیوں ہیں اندر، میرے کیبن میں آپ کو کس نے آنے دیے؟ وہ چوکیدار نہیں ہے باہر، اس کو چوکیدار کو بلا لیا اور اس کو جھاڑنے لگ گیا کہ تم نے ان کو اندر کیوں آنے دیا۔ اور پھر ہمیں بڑے تکبر اور رعونت کے ساتھ کہنے لگا کہ جائیں، کیشیئر نے پیسے دینے ہیں، میں کیا کروں؟ بھئی مینیجر کس بات کی دعا ہے؟ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کس بات کی دعا، مرض کی دعا ہوتا ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ کیوں لیٹ کر رہے ہیں، کیوں نہیں پہ لوگوں کو فارغ کر رہے، کیوں لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں؟ تو لیکن کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اسے اوپر سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اسے وہ نیچے والوں کو نہیں پوچھتا، وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں، نیچے والے اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں۔ تو یعنی کام ہو ہی نہیں رہا۔ اسی طرح آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، آپ گلیوں بازاروں میں چلے جائیں، آپ محلوں میں چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو پورے پاکستان کے اندر ایک ہی چیز سملر نظر آتی ہے کہ ہر کوئی اپنے مفاد کی خاطر جو اس کے اپنے ذاتی فائدے کی بات ہے وہ کر رہا ہے، جو اس کے ذاتی فائدے کی نہیں ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہماری حالت ہو چکی ہے کہ ہم اپنے 10 روپے بچانے کی خاطر اگلے کا 1000-1500 کا نقصان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور ہمیں صرف اپنی جیب کی پرواہ ہے، کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ مساجد کے اندر چلے جائیں، آپ مدارس میں چلے جائیں، آپ اسکولوں میں چلے جائیں، آپ کالجز میں چلے جائیں، جو ہماری تعلیم و تربیت، قومی تعلیم اور تربیت کے ادارے ہیں جہاں سے ایجوکیٹ ہونا ہے پوری قوم نے، آپ مساجد میں چلے جائیں جہاں سے اخلاقیات کا درس ملنا ہے، آپ علماء کے پاس چلے جائیں جو وارثین علم ہیں، آپ اساتذہ کے پاس چلے جائیں جو دنیاوی علم کے وارث ہیں، آپ کسی جگہ پر بھی چلے جائیں، آپ کو پورے پاکستان کے اندر ایک ہی چیز سمپل اور سملر نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہر بندہ صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتا نظر آئے گا، اللہ کی مخلوق کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے کوئی بندہ آپ کو کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جس کا نتیجہ پوری امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کی صورت میں
ہمارے سامنے ہے، اور اگر ہم اپنے رویوں کو نہیں بدلیں گے، اگر ہم اپنے اخلاقی فرائض کو سر انجام نہیں دیں گے، تو پھر ہماری حالت مزید ابتر سے ابتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوتا، دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ اوپر پوچھنے والا کوئی نہ ہو اور نیچے لوگ خود بخود ایمانداری سے کام کر رہے ہو۔ بہت کم معاشروں میں ایسا ہوتا ہے جن کی تربیت ہوئی ہے، جن کو شعور جن قوموں کو آیا ہے، جن کے اندر لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ابو دین 100% ہے، جو انتہائی انٹلیکچوئل قسم کی قومیں ہیں، ان کے اندر ایسا ڈسپلن اور نظم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہو کہ وہ خود بخود ہر کوئی اپنا اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہا ہو۔ ادروائز جب تک جزا اور سزا کا نظام مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کبھی بھی معاشروں کے اندر انسانی ویلفیئر کے رویے نہیں بڑھ سکتے اور رویے قائم نہیں ہو سکتے۔ یعنی جزا اور سزا کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے ممالک کے اندر دیکھیں، وہاں قانون کی جہاں حکمرانی ہے، جہاں قانون اصل حکمران ہے اور ہر شخص اس قانون کے تابع ہے جو اس قوم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ پاکستان کے اندر قانون تو ہے، مگر کوئی شخص بھی اس قانون کے تابع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کو ماننے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی کا قانون ہے، اور جس کے ہاتھ میں پاور ہے اسی کا قانون ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، اسی کا سارا قانون ہے۔ اور یا جس کے پاس مال و دولت حرام کی کمائی بے تحاشا ہے، جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ ہر طرف لٹاتا ہے اور اپنا کام نکلواتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ آپ پولیس میں چلے جائیں، آپ افواج میں چلے جائیں، آپ کسی بھی فورسز میں چلے جائیں، آپ کسی سول ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی شعبہ زندگی کے اندر چلے جائیں، آپ کو یہی چیز واضح نظر آئے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اس چیز سے کمپرومائز کر لیں کہ ہم ہمیشہ کبھی بھی اس سارے سسٹم کے اندر ہم رہیں گے، جس طرح یہ نظام چل رہا ہے ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو برداشت کریں گے، اور کبھی بھی اس ظالمانہ، فاسقانہ، قاتلانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے پوری قوم نے، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کچھ ضمیر نام کی کوئی چیز ہے اور زندگی کی رمق کوئی باقی ہے، تو پھر ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ کم از کم وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے یہ شعور دیا ہے، انہیں جتنا بھی ممکن ہو، جس میڈیا پر بھی ممکن ہو، اس آواز کو اٹھانا ہوگا، اس سسٹم کے خلاف، اس نظام کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی، اور یہ قوم کو اس بات پر متفق کرنا ہوگا کہ یہ اس انسانیت کی ویلفیئر اور پاکستانی قوم کی بھلائی کسی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک یہ نظام زندگی قائم ہے، جب تک یہ موجودہ نظام حکمرانی قائم ہے، جب تک یہ موجودہ سسٹم ڈپارٹمنٹس کا اور ادھر ادھر کا سارا نظام یہ قائم ہے، اس وقت تک کسی خیر کی توقع رکھنا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوگی۔ جب تک ہم اس قوم کو باشعور اس حوالے سے نہیں بناتے، اس وقت تک پاکستان کا اور پاکستان کی قوم کا مستقبل تاریک ہے اور تاریک ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ساری سچویشن کو سمجھنے اور پھر اس کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔